السلام علیکم ناظرین، ہمارے پیج میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن۔ اگر آج ہم اپنے سماج میں دیکھیں، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح ڈپریشن کا شکار ہے۔ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی کو کہیں اور جانا ہوتا ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی اور کام کر بیٹھتا ہے۔ انسان بڑا پریشان رہتا ہے۔ جب انسان پریشان رہتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، ہم اس کو پہلے سے ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو کیا ڈاکٹر کے بغیر بھی اس ڈپریشن کا کوئی وے آؤٹ ہے؟ یہی جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مجیب الرحمان صاحب کو۔ تو مجیب الرحمان صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پیج میں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے دعوت دی۔ ایک بڑا مرکب پروگرام ہے جو ٹاپک آپ نے چن لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس پرابلم کو بڑے عرصے سے جوجھ رہا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ اس کے محرکات کیا ہے، کیا وجوہات ہے، کس بنیاد پر ہمیں یہ پرابلم آج سامنے آ رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ زبان زد عام ہے آج کل کہ ہر ایک بچہ، ہر سوسائٹی کا فرد ڈپریشن کا شکار ہے۔ جب کوئی بھی انسان اپنی زندگی کی پٹری سے ہٹ جاتا ہے تو بظاہر اس میں آواز ہو جاتی ہے، وہ اپنی رفتار پہ نہیں چل سکتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے از خود دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، اور جب ایک انسان، برینوا انسان، اس شرف سے اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مختلف گناہ و تکالیف کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہی وجہ ہے کہ اس کے آج ہمارے سامنے ڈپریشن ایک زبان زد بات والی بات ہے۔ مطلب ہے کہ جو بھی بندہ ہے، جو بھی انسان ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا مڈل ایج کا ہو یا ایلڈرلی پرسن ہو، اس کے سامنے جب زندگی کے رموز، زندگی کے جو اتار چڑھاؤ، زندگی کی جو سوچ اپنے ایک بنائے ہوئے اصول، انسان کے بنائے ہوئے اصول کے ساتھ میل نہ کھاتی ہو تو بظاہر اس کے ذہن میں ایک اثر پڑتا ہی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر کوئی بچہ ہوگا، اس کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر بچے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اس کیپیسٹی سے زیادہ اگر ہم اس پہ لوڈ ڈالیں گے، اس کو پریشر ڈالیں گے کہ آپ کو یہ چیز کرنا ہے، آپ کو ایسے چلنا ہے، تو بظاہر وہ بچہ بھی اپنی طرف سے اس اعتبار سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کیپیسٹی بیئرنگ جو ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ ایک ہے۔ جب اس سے بچے سے ہٹ کے مگر مڈل ایج کی بات، یا بچے جو طلبہ جو ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ایج ہوتی ہے، ایک معاشرے میں جو امبیلنس ہے، سوشل امبیلنس جو ہے، کیونکہ ہر ایک مادیت کی دور کی طرف جا رہا ہے، میٹیریلزم کی طرف جا رہا ہے، اور اس میٹیریلزم کی پاگل دور میں روپیہ دولت حاصل کرنے کے لیے یہ ہر لمٹ کراس کرنا چاہتا ہے، اور یہ لمٹ کراس کرنے میں اس کو ایک ہی چیز جو اس کو روک سکتی تھی وہ ہے اس کی نشوونما۔ اگر اس کی نشوونما انسانی اقدار کے مطابق ہو، جہاں انسان کو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی وہ کمانے کی کوشش میں رہے تو ایک بات ہے، مگر جب وہ حدود پھلانگ کر میٹیریلزم کی دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، تو وہ انسان نہیں رہتا ہے۔ اور جو امبیلنس ان چیزوں سے ہوئی ہے سماج میں، اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اثر ہر ایک بندے پہ پڑتا ہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم آج کل آئے روز یہی سنتے ہیں، یہی دیکھتے ہیں، یہی سننے کو ملتا ہے کہ فلاں آدمی ڈپریشن کا شکار ہوا ہے۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں میٹیریلزم جو ہے، مطلب اس کی وجہ ہو سکتی ہے، یا ہے بھی، کسی حد تک ہے بھی۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ تاکہ یہ جو میٹیریلزم ہے اس کو تھوڑا سائڈ میں رکھ کے
کیا اقدام ایسے کرنے چاہیے کہ تاکہ ہم پٹری پہ آ جائے اور عام زندگی بسر کریں؟ دیکھیے سر، اس بارے میں میری یہ گزارش ہے، انسان کو انسان بننے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے ہوس، اپنے لالچ کو زیادہ جگہ دیتا ہے تو بظاہر اس سے یہ چیزیں، ان چیزوں کا ہونا ہی ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ انسان کو اپنی پرداخت پہ زور دینا چاہیے کہ اگر میں دنیا میں آیا ہوں تو کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ضرورت ہے وہ بڑے احسن طریقے سے ملے، بڑی دیانتداری سے ملے، محنت سے ملے، مگر ان چیزوں کو چھوڑ کے جب ایک انسان ہوس کی دنیا میں چلا جاتا ہے تو اس میں وہ اقدار سامنے نہیں رہتے ہیں، وہ اندھا بن جاتا ہے، اور اس اندھے پن کا شکار ہو کر اگر اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 10 کروڑ روپیہ ہونے چاہیے، اور اس دوڑ میں وہ اس چیزوں کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں، جب بھی کوئی مطلب ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اگر دیکھا جائے تو مطلب یہاں 95% ڈپریشن کے شکار ہے، سارے بیمار تو نہیں ہیں، زیادہ جب کوئی ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، مطلب پھر تو ضروری جانا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر کسی کو تھوڑا بہت کبھی ڈپریشن ہو جاتا ہے تو کیا وے آؤٹ ہے ڈاکٹر کے بغیر؟ کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ صحیح بات ہے، اگر کسی کو بھی کوئی ڈپریشن یہاں پر ہو جاتا ہے تو وہ سیدھی صحیح بات ہے کہ اس کو گھر والے ہی لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جیسے کہ ان کے لیے حرف آخر ہے کہ بس اس کو آپ ڈاکٹر کے پاس ہی لے جانا ہے۔ وہ دیکھنے میں یہ آیا کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ اپنے طور طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو سیڈیٹوز دیتے ہیں، وہ خاموشی بیٹھتے ہیں پھر، مگر وہ بھی کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو ڈاکٹر ہی بہتر جان سکتے، اس کے بارے میں زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کہ مگر جو عام پرسیپشن ہے، جو ایک سوسائٹی میں جو عام پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ ان کو وہ سیڈیٹوز دیتے ہیں، وہ خاموش بیٹھتے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ بیمار ٹھیک ہے، اور گھر والوں کو بھی لگ رہا ہے کہ اب یہ ٹھیک ہے، مگر اصل میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ جو پرابلم ہے وہ اپنی جگہ ہے، پرابلم جو ہے یہ مائنڈ میں ہے، اس مائنڈ کو ایڈریس کرنا ہے، اس مائنڈ میں جو پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ وہ کون بہتر ایڈریس کر سکتا ہے؟ وہ گھر والی بہترین اس کے لیے ڈاکٹرس ہے، وہ جو پریوار ہے، جو فیملی ہے، وہی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی جان سکتے ہیں کہ اس میں، اس بچے میں، اس بندے میں کون سی پرابلم ہے، کس چیز نے اس کو اس ڈگر پہ لایا، کھڑا کیا ہے۔ تو میرے خیال میں والدین ہی سب سے زیادہ بہترین اس میں رول نبھا سکتے ہیں، گھر کے جو فیملی ممبرس ہیں وہ ایک پازیٹیو رول نبھا سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہے جب وہ پہلے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمیں جو اس کا کارن ہے، جو روٹ کاز ہے، وہ اس بندے کو پتہ ہے یا ان کے گھر والوں کو پتہ ہے۔ تو ڈاکٹر سے کے پاس لے جانے سے پہلے میرے خیال میں اس کا بہترین علاج اس بچے کے پاس ہے، اس فیملی کے پاس ہے، جن کو اس کی پازیٹیو نشوونما کے لیے ایک پازیٹیو اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ان کو اس بچے میں انکریجمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو صحیح پرنسپلز اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو سوسائٹی میں جو امبیلنس ہوا ہے پچھلے کئی صدیوں سے، جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ امبیلنس ہوا ہے سوسائٹی میں، جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس اس وقت اربوں کی دولت ہے، اور ان چیزوں کو وہ چاہے صحیح یا ناجائز ہے اس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر ان چیزوں کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔ دولت اللہ کی دین ہے، وہ نہیں، اگر صحیح طریقے میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر میں نے پہلے ہی قولاً ہی میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ پیپل کراس دیئر لمٹس، جب وہ لمٹس کراس کرتے وہ انسان نہیں رہتا ہے۔ اکثر یہاں پہ اگر لوگوں سے ہم سنیں یا مطلب اکثر یہ باتیں چلتی رہتی ہے کہ بے روزگاری کو اس ڈپریشن کا سب سے بڑا کاز مانا جاتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے روزگار کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اسے آنکھیں نہیں چرا سکتے، مگر جو عام ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جو طالب علم ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد، ڈگری حاصل کرنے کے بعد، چاہے پروفیشنل ڈگری ہو یا اور کوئی ڈگری ہو، وہ حاصل کرنے کے بعد اس کا یہی لاسٹ پہ ہوتا ہے کہ مجھے نوکری ملنی چاہیے۔ جب وہ نوکری اس کو نہیں ملتی ہے تو وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، اس کے پاس اندھیرے پن کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے،
وہ کہتا ہے کہ شاید میری دنیا ختم ہو گئی ہے، اور وہ جو سیلف کانفیڈنس ہوتی ہے وہ اس میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ مگر اصل جو پوائنٹ یہاں پر ہے، جو آپ نے سوال بہت برملا یہاں پر اٹھایا، کہ جو یہ ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، اگر اس کو نوکری نہیں ملتی ہے تو وہ ڈپریشن کا کیوں شکار ہوتا ہے؟ کیا اس کی جو تعلیم ہے، اس کی جو تعلیمی نشوونما جو کی ہوتی ہے معاشرے میں یا فیملی نے، تو کیا اس کا یہی لبلباب ہے کہ آخر پہ اس کو نوکری ہی کرنی ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ تعلیم ہم نوکری کے لیے نہیں کرتے ہیں، نہ کرنی چاہیے۔ علم دولت ہے، علم روشنی ہے، جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، مگر واقعی یہ ہے اس روشنی سے ہم اپنے آپ کو روشن کر سکتے ہیں، اپنے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کی ہے، جو ہمیں دیا ہے، اس کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نوکری کے لیے ہم پڑھیں۔ یہیں پہ سوال اٹھتا ہے سر کہ اگر ایجوکیٹڈ طبقہ یہ جو ہے بعد میں ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈپریشن کا شکار، نوکری نہ ملنے پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ پھر ایجوکیشن کا مطلب ہی بدل جاتا ہے نا، تعلیم کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ پھر ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اگر نوکری نہ ملے تو انسان ڈپریشن میں آ جائے۔ صحیح بات سر، اس میں میری یہی جو رائے ہے، جو جیسے میں نے اسٹڈی اس پرابلم کو کیا ہے، کہ جو ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ کس آدھار پہ بنایا گیا ہے۔ اگر ہمارے پاس اس قسم کی ایجوکیشن ہے جس سے ہم بروئے کار لا سکتے ہیں میدان عمل میں، تو ایک بات ہے۔ اگر کوئی پروفیشن ہو، سکلڈ سکل پن کی جو اگر ہمیں ایجوکیشن ہوگی ہمارے پاس، تو وہ سکل وہ اپنی روزمرہ زندگی میں بروئے کار لا سکتا ہے۔ مگر دیکھنے میں جو آیا ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن جو ہے، جو ہماری تعلیمی نظام ہے، اس میں ہم زیادہ سکلڈ چیزوں پہ زیادہ دھیان نہیں ہے، ہم دینا دیتے، وہ ویلیو بیسڈ ہوتی ہے۔ ویلیو بیسڈ وہ اس میں جو مختلف قسم کے جو اصول ہوتے ہیں، جو زرخیز پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کو وہ ڈیولپ کرتی ہے، ان کے وہ نالج انفارمیشن میں ڈسمیٹ کرتی ہے۔ مگر جب سے ہم دیکھیں کہ پروفیشنل جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے، جو پروفیشنل ڈگریز ہوتی ہے، جیسے انجینئرنگ ہے، لا ہے، باقی فیلڈز جو ہے، میڈیکل ہے، جو اس میں جو ان کا ایک وہ سوسائٹی میں مدارس سے فارغ ہو کر، یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر وہ اپنی سکل کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جو باقی لوگ ہیں، جو بالکل جن کے پاس ایسی سکل ایجوکیشن نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنی جگہ۔ ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ وہ اگر انہیں تعلیم حاصل کی ہے، وہ کہاں جائے۔ لیکن یہاں پہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے کہ مطلب نئے سبجیکٹ، مطلب بہت سارے بالکل نئے فیلڈس ہیں اس وقت، تو ہم لوگ ابھی بھی کیا کرتے ہیں کہ یا تو ہم ڈاکٹری کے پیچھے یا تو انجینئرنگ کے پیچھے کچھ سبجیکٹس ہم نے مطلب چن کے رکھے ہیں جن کے پیچھے ہم جاتے ہیں، اور بعد میں نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ جب اس کا رول بڑھ جاتا ہے تو نوکری ملنی مشکل ہوتی ہے۔ تو اتنے سارے سبجیکٹس ہیں ہمارے پاس، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر ہم ان کی طرف بھی دھیان دیں تھوڑا تو اس چیز میں کمی آ سکتی ہے؟ بالکل، اصل میں کہ انسان کو اپنے پوٹینشیل کے مطابق لائن چوز کرنی چاہیے۔ ہم وہ نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرے ہمسائے کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بن گیا، میں بھی اسی دور میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے ہماری سوسائٹی میں کوئی آرٹسٹ بن سکتا ہے، کسی کے پاس آرٹ ہوگا، کسی کے پاس اور کسی جو خصائل ہوتے ہیں نیچر میں، جو اللہ تعالیٰ نے ودیت انسان کو دی ہے، الگ بندے کو الگ چیزیں دی ہوئی ہے، تو ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام اصل میں ایسا ہونا چاہیے جو ان بچوں کو پہلے پرکھ لے کہ اس بچے میں کیا ہے، اس کو اس ڈگر پہ ہم لا کے کھڑا کریں گے۔ اگر کسی بچے میں انجینئرنگ کی کوالٹیز ہے، وہ ایک بہترین انجینئر پروو کر سکتا ہے، تو اس کو انجینئرنگ لائن میں ڈال سکیں، ان کو کس میڈیکل لائن دے گی؟ ایک بات ہے۔ اور دنیا تو اتنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے جہاں اور بھی ہے، تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ہم نے صرف ہماری جو سوچ ہے، بالکل ہم نے بلنکرز رکھے ہیں کہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں، صرف میڈیکل لائن پہ یا ڈاکٹر یا انجینئرنگ لائن پہ، اس سے ہٹ کے ہم نہیں دیکھتے، جبکہ دنیا بہت وسیع ہے، بہت سے فیلڈس ہیں، نئے فیلڈس ہیں جن میں ہم میدان مار سکتے ہیں۔
تو ہمارے بچوں میں پوٹینشیل ہے، پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے، البتہ ایونیوز کی کمی ہے، ٹیلنٹ ہٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کو ایک پازیٹیو رول کرنا چاہیے ٹیلنٹ ہٹ کے لیے، کیونکہ ایک سکلڈ پرسن ہی ایک جو اس میں ایکسپرٹ ہوگا وہی ہم سے زیادہ بہتر اس موضوع پہ بات کر سکتا ہے کہ ٹیلنٹ ہٹ کیسے کیا جائے۔ تو اس زمن میں اب آج اس پروگرام میں میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ یہ جو ڈپریشن کا مسئلہ ہے، ڈاکٹرز کے علاوہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ اس میں ایک رول کر سکتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا کے تھرو، چاہے ایسے اویئرنیس کیمپس کر کے؟ بالکل سر، بالکل سر، آپ کا جو سوال ہے بالکل برحق ہے۔ میرے خیال میں جو ڈاکٹر کا رول بنتا ہے وہ لاسٹ سٹیج پہ ہے، اس سے پہلے فیملی کا رول بنتا ہے، سب سے پہلے فیملی کے بعد جو معاشرے میں جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو حساس طبقے جو ہیں، ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حال ہی میں ایک یہاں پر پلیٹ فارم ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے نیرج کشمیر سوسائٹی اسٹڈی گروپ کے نام سے۔ اس میں جو ہماری کاوش ہے وہ یہی ہے کہ ہم پڑھے ہوئے جو پڑھے لوگ ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، جن کے پاس نالج ہے، ان کو ہم مدعو کریں گے اپنی جگہ پہ، اور جو سوسائٹیز میں جو سوشل پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم ایک جامع کوشش کریں گے۔ ایسے کہ جو بھی باقی یہاں پر جو آرگنائزیشنز ہیں، سول سوسائٹیز جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو آگے بڑھنے کی اس ضمن میں آگے بڑھنے کی سخت ضرورت ہے، تاکہ ہم مل جل کے اپنے معاشرے کو اس وبا سے بچا سکیں۔ پھر یہاں پہ میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا کام ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، سرکار کا کام روزگار بھی دینا ہے، لیکن جتنا ان کے پاس کوٹا مواقع ہوں گے اتنا ہم بالکل بالکل۔ اور دوسرا جو ہے مطلب ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو یا مطلب ریاستی لیول پہ ہو، تو وہ بھی اپنا کام کرے، لیکن شعور تو ہم ان سے نہیں نہ مانگ سکتے۔ بالکل بالکل صحیح۔ دیکھیے ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے۔ گورنمنٹ آئے دن نئے نئے سکیمز لانچ کرتا ہے، بہت سارے سکیمز ہیں، مگر ول پاور ہمیں خود ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر ہمیں ول پاور ڈیولپ ہوگا تو ہم جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، جو سکیمز ہیں، ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ گورنمنٹ انہوں نے اپنا ہینڈ تو ایکسٹینڈ کیا ہے، ہیلپنگ ہینڈ وہ دے رہے ہیں، مگر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس آگے جو ہمارا رول بنتا ہے وہ اس میں ہمیں ایک سنسیئر ایفرٹ ہم سے ہونی چاہیے، ہم سیریس ہونے چاہیے، اور ہمیں یہ سوچ میں اس میں ایک اسکوپ وائڈن کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف گورنمنٹ نوکری کے لیے پیچھے میں نہیں دوڑنا ہے، ہم اس سے ہٹ کے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے، بہترین مواقع کا جو فائدہ گورنمنٹ اسے دے گا ان کو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، تو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو فائنلی آپ یہ جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جو یہاں پہ انٹلیکچوئل طبقہ ہے، جو ڈاکٹرس ہیں، ہمارے جتنے بھی رسپانسبل مطلب لوگ ہیں ہمارے یہاں پہ، کیا میسیج رہے گی فائنلی آپ کی ان کے لیے اس چیز کا، یہ ڈپریشن وغیرہ یہ جو ہے اس کا کلا کما کرنا؟ سر میری میسیج یہی ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، معاشرہ ہمارا ہے، اگر ہمارا معاشرہ صاف ستھرا ہو، صحیح ہو، اس کی نشوونما اصل ڈگر پہ ہو، تو ہم خود صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر معاشرے میں کہیں کوئی پرزہ خراب ہو تو پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، لہٰذا کہ ہمیں مل جل کے اکٹھے ہو کے ایک پازیٹیو سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سے جو جتنا ہو سکے ہمیں اپنا فرض نبھانے کی اشد ضرورت ہے۔ شکریہ آپ مجیب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو ناظرین، یہ تھے ایڈوکیٹ مجیب الرحمان صاحب جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھے نشوونما میں رکھنا چاہیے، جتنا ہم اپنے حدود پھلانگنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ہم ڈپریشن کے شکار ہوتے جائیں گے۔ ہمیں میٹیریلزم کی طرف نہ جا کر ایک عام زندگی بسر کرنی چاہیے، جتنا ہمیں دن میں ملے ہمیں اس میں شکر گزاری کرنی چاہیے، ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے، تبھی ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر سے پہلے ان کے ماں باپ سامنے آ کے ان کی کاؤنسلنگ کرے، کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو کس طرح کا ڈپریشن ہے، اگر بڑا ہو تو ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ بھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ ہے،
یا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو یا اویئرنیس کیمپس کے تھرو اویئرنیس کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہم بے روزگاری کو ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ سمجھتے ہیں، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اگر انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے۔ آئے روز ہماری سرکار کی طرف سے نئی نئی سکیمیں آتی ہے، ہمیں ان سکیمز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آگے آ جائیں تو ہم اپنی لائف آرام سے گزر بسر کر سکتے ہیں، یا اگر ہم جتنا ہمیں دن میں ملتا ہے اسی میں مطلب خوش رہے تو ہم ایک خوبصورت سماج تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وقت رہتے جو جتنے بھی سماج کے ذمہ دار لوگ ہیں، رسپانسبل لوگ ہیں، چاہے وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہو، چاہے وہ مطلب ان ایجوکیٹڈ لوگ ہو، ذمہ دار کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں مل کر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک صاف ستھرا سماج بنانا چاہیے۔ تو آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔